اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی روح انور سے فیض لیا۔ منصور حلاج میں ایک تجلی ٹھہر گئی، جس تجلی کا سفر پانچوں لطیفوں میں ہو نہیں سکا، ایک جگہ رک گئی۔ یہ جب تجلی پڑتی ہے نا تو یہ تجلی قلب سے ہو کے جو ہے نا پانچوں لطیفوں سے گزرتی ہے۔ بولو ہاں، تو ان کے کیا ہوا، وہ جو تجلی پڑی نا قلب سے جو ہے وہ سری میں آئی، سری سے اخفا میں آئی، اخفا پہ آ کے اٹک گئی، رک گئی نا، تب زبان بولنے لگی انا الحق انا الحق۔ اگر وہ ادھر چلی جاتی تو کیسے بولتی ہے انا الحق؟ کو سمجھ میں آئی بات؟ انا الحق کیوں نکلا؟ ادھر ٹھہر گئی، اخفا پہ ٹھہر گئی نا۔ تو اس کا ہوتا یہ کہ یہ جائے، جو تجلی پڑی ہے نا وہ جائے، رکے نہیں، گزر جائے بس۔ ادھر وہ گزری نہیں، ادھر سے ادھر آئی، ادھر سے پھر ادھر آئی، یہاں آ کے اٹک گئی، وہ تکرار ہوتی رہی انا الحق انا الحق انا الحق، یہیں پہ ہوتی رہی۔ اور لوگ کتنا بڑا اس کو بنا رہے ہیں کہ کتنا مقرب ہوگا، انا الحق کہہ دیا اس نے تو۔ اچھا، حضور پاک نے کیا کہا تھا؟ من رانی فقد را الحق، من رانی، یہ بات بھی حضور کے لطیفہ اخفا نہیں کہی تھی، جب وہ تجلی لطیفہ اخفا پر ان کے پڑی۔ ان کی تو نبوت ہی اخفا کی تھی نا، اخفا کی تھی نا، تو وہ اخفا کے اوپر جب زیادہ تر زور اس کو ادھر ہی ہوتا تھا۔ ایک دفعہ بی بی عائشہ بیٹھی ہوئی تھی، نہیں حضور اکیلے بیٹھے ہوئے، بی بی عائشہ آئیں ان کے پاس، تو انہوں نے آواز دی، تو حضور نے کہا کون عائشہ؟ تو بی بی عائشہ پریشان ہو گئی کہ انہوں نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا، کون عائشہ؟ خیر انہوں نے جواب دیا کہ ابو بکر کی بیٹی۔ تو حضور پاک نے کہا کہ ابو بکر کون ہے؟ تو بی بی عائشہ نے کہا کہ ابن حاقہ کا بیٹا، ابن حاقہ کا بیٹا۔ تو حضور نے فرمایا اچھا ابن حاقہ کون ہے؟ تو پھر وہ سمجھ گئیں کہ یہ کوئی معاملہ گڑبڑ ہے، چلی گئیں وہ۔ بعد میں جب حضور یعنی فارغ ہو گئے اپنے روحانی جو ان کا یعنی وقت تھا، پھر انہوں نے پوچھا کہ آج تو آپ نے مجھے پہچاننے سے بھی انکار کر دیا۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، کیا ہوا؟ میں آئی تھی، آپ نے یہ کہا مجھے۔ تو حضور نے کہا کہ کچھ وقت میرا اور اللہ کا ہے، اس کے بیچ میں کوئی نہیں آ سکتا، ہم کسی کو نہیں پہچانتے۔ وہ وقت وہی ہے نا کہ جب وہ تجلی جو ہے وہ لطیفہ اخفا حضور کا جو تھا اس کا طواف کرتی تھی۔ بہت سے ولی ایسے ہوتے ہیں جن میں یہ جو تجلی ہوتی ہے یہ قلب کا طواف کرتی ہے، اجازت نہیں ہوتی کہ سارے لطیفوں کی طرف جائے۔ سن لو، کبھی سمجھ میں آئی جائیں گی یہ باتیں بھی۔ ہاں، کچھ ولیوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ تجلی ان کے قلب سے آگے کہیں اور جائے، صرف قلب کے آگے ہی گھومتی رہتی، طواف کرتی رہتی بس۔ تو کچھ والے ایسے ہوتے ہیں ولایت والے کہ جن کی اجازت ہوتی ہے کہ تجلی جو ہے وہ قلب سے آگے بھی جائے۔ تو منصور حلاج وہ تھا جس میں تجلی کو قلب سے آگے جانا نہیں تھا، تو تجلی کے وقت اس نے اپنی توجہ ادھر کر لی، جس کی وجہ سے وہ ادھر آ گئی۔ یعنی وہ سارے لطائف کے لیے نہیں تھی، وہ صرف قلب کے لیے تھی، قلب پر پڑتی رہتی تو بس ٹھیک تھا۔ اور جن کے سارے لطائف کے لیے ہوتی ہے، جن کے سارے لطائف کے لیے ہوتی ہے تو ان کی ولایت دوسری ہوتی ہے، ان کا مشرب جو ہے محمد ہی ہوتا ہے۔ یہ مشرب کی بات ہے نا بھائی۔ تیرا مشرب اگر آدم ہے تو تیرے لطیفہ قلب کے اطراف ہی کرے گی اور آگے جا نہیں سکتی۔ تیرا مشرب اگر ابراہیمی ہے تو قلب کے بعد روح تک بھی جا سکتی ہے تجلی۔ اس کے بعد اگر تیرا مشرب موسوی ہے تو تو تجلی کے قابل ہی نہیں ہے، کیونکہ ان پہ تجلی پڑتی نہیں تھی۔
جیسے مجدد الافسانی، ان کا موسوی مشرب تھا نا، مجدد صاحب جو تھے ان کا مشرب موسوی تھا. کبھی ایک بندہ ان کی مسجد میں آیا نا، سویا ہوا تھا نا، تو انہوں نے کہا کہ چلو نماز پڑھ کے سویا ہوگا. ظہر کے وقت آئے چلے گئے، عصر کے وقت آئے دیکھا پھر بھی سو رہا ہے، تو نماز پڑھ کے سویا ہوگا. سوچا انہوں نے، عصر سے مغرب مسجد میں ہی رہتے تھے، دیکھا کہ وہ تو سو رہا ہے. مغرب کی نماز کا وقت آیا تو اس کو اٹھا دیا کہ یا تو اٹھ نماز پڑھ یا مسجد سے چلا جا. تو اس نے کہا کہ وضو وغیرہ کر کے کہ امام صاحب دوبارہ فجر کی نماز، ظہر کی نماز، سورج واپس آ گیا. اور پھر آخر میں کہا کہ تم تو اہل نظر تھے، مجھے جگانے سے پہلے دیکھ لیتے نا کہ میں کہاں ہوں، میں تو اس کے پاس ہی بیٹھا تھا جس کی تم نمازیں پڑھا رہے ہو. اگر وہ واقعی اہل نظر ہوتے تو دیکھ لیتے نا. ان کی بھی اندر کی چیزیں تو نکل جاتی ہیں، اندر یہ جو روح جسے ہوتے ہیں نا یہ تو نکل جاتے ہیں. قلب کا جسہ بھی ان کا نکل گیا، وہ نیچے جو ہوتا ہے نفس کا جسہ بھی نکل گیا، یہ تو نکل جاتے ہیں. لیکن وہ موسوی مشرب میں جو ہے تجلی نہیں ہے. ایک تجلی کوہ طور پر پڑی تھی، کوہ طور جل گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. ایک پڑی تھی نا ظاہر میں، ایک پڑی تھی نا. وہ اللہ نے کہا کہ ہم یہ کوہ طور پہ ڈالیں گے اور اس سے منعکس ہو کے پھر تمہارے اوپر آئے گی، اگر برداشت کر لی تو پھر آگے دیدار کی بات ہوگی. ہاں تو وہ جو ایک ہلکی سی شعاع نور کی آئی، کوہ طور جل گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. ان کی قوم کے 70 جو سردار پیچھے کھڑے تھے وہ سب مر گئے. تو بھی اگر موسوی مشرب سے ہو گیا تو بس تو پھر نمازیں پڑھتے رہنا، مجدد بن جانا. پھر عیسیٰ علیہ السلام، جس کا مشرب عیسیٰ علیہ السلام سے ہو گیا، وہ انہی کی طرح مست رہے گا بس اپنی مستی میں. جن کا مشرب محمد ہی ہے، جیسے غوث پاک کا مشرب جو ہے محمد ہی ہے، تو وہ تجلی آ کے گھوم گھما کے سب ختم. ان کا جو ہے معاملہ اٹک اس لیے گیا کہ ان کی تجلی صرف وہیں تک تھی، ان کی تجلی کو باہر نہیں جانا. جس طرح ایک آدمی ہوتا ہے، اس کے دل میں رب کی تصویر آ گئی، ابھی تک تو یہی قانون تھا کہ تم نے دیدار کر لیا تو اللہ کا جو نقشہ ہے وہ تیرے دل پہ آ جائے گا. لیکن پھر جب امام مہدی آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کو تھوڑا سا ہم آگے بڑھاتے ہیں. انہوں نے پھر اس کو مزید آگے بڑھایا ہے. اب کیا ہوا، اس سے پہلے تو نہیں ہوا، اب ہوگا کہ اگر تجھے دیدار کرا دیا اللہ کا، وہ نقشہ دل میں آ گیا، پھر دل سے وہ نقشہ باقی لطیفوں میں بھی جائے گا. جس کو امام مہدی اللہ کا دیدار کرائیں گے نا، اللہ کا جلوہ اس کے یہ 6 کے 6 لطیفوں پر ہوگا. صرف ایک جگہ نہیں ہوگا، ہاں 6 کے 6 جگہ ہوگا. جس طرف بھی آنکھ اٹھاؤ گے تو رب کا جلوہ نظر آئے گا. قرآن مجید میں ایک آیت آئی ہے کہ جس طرف بھی تم آنکھ اٹھاؤ گے رب کا چہرہ نظر آئے گا. وہ اسی دور کے لیے امام مہدی کی تعلیم کے لیے کہا ہے. طفل نوری کے حوالے سے سنا ہوگا تم نے کہ اس کے اپنے بھی 7 لطیفے ہوتے ہیں، سنا ہے؟ تو کبھی یہ خیال نہیں آیا طفل نوری کے 7 لطیفے ہوتے ہیں تو اس کا بھی لطیفہ نفس ہوتا ہے؟ طفل نوری کا لطیفہ نفس کدھر سے آیا؟ طفل نوری کا لطیفہ نفس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو طفل نوری ہوتا ہے نا، اس کی جھلک تمام لطیفوں پر پڑتی ہے، لطیفہ نفس پر بھی پڑتی ہے. یہی لطیفہ ہے اس کا. ادھر صرف جھلک پڑتی ہے. جو امام مہدی ہیں یہ پوری کی پوری جو ہے وہ تصویر لگا دے. اب ذرا غور کریں، اللہ کی تصویر ہر لطیفے پر لگی ہو، پھر کیا عشق کا مزہ ہوگا. جب اللہ کا جلوہ ہر لطیفے کے اوپر ہوگا تو پھر کوئی عجیب غریب رشتہ ہوگا اللہ سے. ہمارے ساتھ کب ہوگا ایسا؟ جب تم کرو گے.
اس ایک آیت پر عمل کر لو، ہو جائے گا، صرف ایک آیت ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ غرق ہو جاؤ اس میں ذات اللہ میں، سارے رشتے ناطے توڑ کے۔ ہو گئے ہو تم سارے رشتے ناطے توڑ کے اس میں ذات میں غرق ہو گئے ہو؟ نہیں ہوئے نا، ہو جاؤ تو یہ ہو جائے گا۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اب جن کی تجلی صرف قلب کے اوپر پڑتی ہے، آگے نہیں جاتی، ان کو جو ہے پھر نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں، سخت عبادات بھی کرنی پڑتی ہیں، کہ وہ پھر نمازیں، وہ عبادات اس کے نور کو نکال کے پورے جسم میں لے کے جائیں، کیونکہ وہ ایک ہی مقام پر جمع ہو جاتی ہیں نا، آگے جاتی نہیں نا ادھر ادھر، اس کو پھر آگے لے جانے کے لیے یہ نماز اتاری ہے اللہ نے۔ جب نماز تجلی کو جسم میں پہنچانے کے کام آئے تو وہ معراج المومنین ہے، اور پھر اگر یہ تجلی سارے لطیفوں کے اوپر گزر رہی ہے پھر نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ سمجھ گئے یہ بات؟ تو وہ نماز جو ہے اس کو پورے جسم میں لے جا رہی ہے۔ وہ جو قرآن شریف میں آیا نا اقیم الصلاۃ للذکری، اس کا یہی مطلب ہے کہ میرے جو ذکر ہے نا اس کو پورے وجود میں پہنچانے کے لیے نماز قائم کرو۔ اقیم الصلاۃ للذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ یہ بات بھی موسیٰ علیہ السلام کو کہی تھی اللہ نے، وَأَقِیمَ الصَّلَاةَ لِلذِّکْرِ، موسیٰ کو کہی تھی۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.